الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اولاد کو پاکیزہ خیالات اور صالح سیرت سے آراستہ کرنا ہر مسلمان والدین کی اہم ذمہ داری ہے، اور والدین کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کے جاننے کی خواہش رکھتی ہے کہ اولاد کے ساتھ معاملات اور تعلقات کا بہترین طریقہ کیا ہے، اولاد کے ساتھ تعلق اور معاملے کا بہترین راستہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور جو باکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کرتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال بے نظیر نظر آتے ہیں، اب چاہے وہ دعوتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، گھریلو زندگی ہو یا ازواجی زندگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال بے نظیر نظر آتے ہیں، اور اسی طرح بحیثیت والد بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بالخصوص والدین کے لیے۔ آج اسی عنوان بحیثیت والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مطہرہ سے نصیحت و عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، باحیثیت والد اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باحیثیت والد اپنی تمام اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ نہیں دیکھا بات چیت کرتے ہوئے۔ یعنی جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بات چیت کرتی تھی، گفتگو فرماتی تھی، تو ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، اور جب آپ کی بیٹی آپ کی لخت جگر آپ کے ہاں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ہاتھ تھام کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اور اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ قمیض پہنے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور پاس بٹھا لیا، اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے ان دونوں کو ڈگمگاتے ہوئے دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنے سلسلہ کلام کو روک دیا، ختم کر دیا اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے اولاد کے ساتھ اور اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت تھی۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ باحیثیت والد وہ بھی اپنے اولاد کو اسی طرح عزت دے اور ان کا احترام کرے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی آپ کے ہاں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، خوش آمدید کہتے، بوسہ دیتے اور ہاتھ تھام کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے پیار محبت اور شفقت کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، باحیثیت والد اولاد کی تعلیم کا اہتمام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باحیثیت والد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یقیناً میں تمہیں کچھ وصیت کر رہا ہوں، اور اسے سننے اور اس پر عمل کرنے سے اگر تمہارے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو تم پھر صبح اور شام کے وقت یوں کہا کرو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اصلح لی برحمتک استغیث، میں آپ ہی کی رحمت کے ساتھ آپ کی مدد طلب کرتی ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجئے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے، میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو باحیثیت والد دعا سکھلائی۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ باحیثیت والد باحیثیت ماں اپنے اولاد کو تعلیم دے، اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، جو مسنون اذکار ہے، وہ اپنے اولاد کو سکھلائے۔ یعنی مسجد و مدرسے کے ساتھ ساتھ، مکتب کے ساتھ ساتھ وہاں کی تعلیم و تربیت بھی لازم ہے، وہاں کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ذاتی طور پر اپنی اولاد کو جو ہے
تعلیم دے، اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہے، وہ اپنی اولاد کو سکھلائے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد اپنی اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور دعا سکھلائی۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، بحیثیت والد اولاد کا احتساب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے یا کسی چیز میں کوئی کمی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوئی غلطی کرتے تو اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا احتساب فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میرے ہاں تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت سست کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا ہے؟ سخت سست کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، اور ان کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، کیا تم نے اپنی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یقیناً میں اس سے نفرت کرتی ہوں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی عرض کرتی ہیں کہ یقیناً میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو میں بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو سو تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں آج کے بعد، جس کا مفہوم ہے کہ میں آج کے بعد حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گی جو ان کے لیے باعث اذیت ہو۔ تو دیکھیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر نے تھوڑی سی بات کہہ دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ انہیں بلایا اور ان کا احتساب کیا اور منع کیا کہ تم نے ایسا کیوں کہہ دیا اپنی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو بہرحال آج ہر والدین کو چاہیے کہ اگر ان کی اولاد کوئی غلطی کرتی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی کرتی ہے تو وہ ان کا احتساب کرے، ان کا محاسبہ کرے، ان کا جائزہ لے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کا احتساب فرمایا۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، بحیثیت والد اولاد کی بیماری اور وفات پر صبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے سنگین صدموں میں سے ایک صدمہ اولاد کی وفات کا صدمہ ہوتا ہے، اور اس صدمے سے کئی مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گزرنا پڑا۔ اس صدمے کا کئی مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سامنا کرنا پڑا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد کی موت کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر و استقامت سے اس دکھ کو، اس صدمے کو برداشت فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی کے جنازے میں شریک ہوئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دونوں آنسو بہا رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کو نزع کی حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابن عوف، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ہمارا دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہارے جانے سے، تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ تو ان دو واقعوں سے معلوم ہوا میرے بھائی دوست اور بزرگوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کی وفات پر صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ باحیثیت ماں، باحیثیت والد اپنے اولاد کی وفات پر صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی وفات پر صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، باحیثیت والد اپنے دامادوں کے ساتھ گہرا تعلق اور بہترین معاملہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دامادوں کے ساتھ خصوصی تعلق اور بہترین معاملہ فرماتے تھے۔ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں الحمدللہ اپنے داماد کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کی عزت کرتے تھے اور ان کا ادب و احترام اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پر خشک کھجور کے گوشے لٹکے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا، روک دیا اور فرمایا کہ بے شک آپ حالت نقاہت میں ہو۔ نقاہت کسے کہتے ہیں؟ بیماری کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اسے حالت نقاہت کہتے ہیں۔ بے شک آپ کمزور ہے اور اس وقت اس کو کھانا آپ کے لیے مناسب نہیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ اس کو نہ کھائے۔ اور جب جو اور چقندر کا بنا ہوا شوروا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اسے لیجئے، یقیناً یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے داماد کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرما رہے ہیں اور ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی باحیثیت والد اپنے داماد کے ساتھ یعنی بیٹی کا جو شوہر ہے اس کے خیال رکھے اور اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے۔ تو یہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت والد چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے
پیش کی ہے کہ سب سے پہلی مثال یہ کہ باحیثیت والد اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باحیثیت والد اپنی تمام اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کرتے تھے۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی باحیثیت والد باحیثیت ماں اپنے اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کریں۔ اور دوسری مثال یہ کہ باحیثیت والد اولاد کی تعلیم کا اہتمام، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باحیثیت والد خود اپنی اولاد کو اور اپنی اولاد کی اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی باحیثیت والد اپنے اولاد کو تعلیم دے اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہے، وہ سکھائے، یعنی مسجد و مدرسے کے ساتھ ساتھ مکتب کے ساتھ ساتھ وہاں کی تعلیم و تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں کی تعلیم و تربیت بھی لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ذاتی طور پر اپنی اولاد کو تعلیم دے اور صبح شام کی مسنون دعائیں سکھائیں۔ اور اسی طرح تیسری مثال یہ کہ باحیثیت والد اولاد کا احتساب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کا خیال رکھتے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کوئی غلطی کرتے، اگر وہ کسی چیز میں کوئی کمی کرتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے نظر انداز نہیں کرتے بلکہ ان کا احتساب کرتے تھے۔ آج ہر والد کو چاہیے کہ باحیثیت والد اگر ان کی اولاد کوئی غلطی کرے یا کسی چیز میں کوئی کمی کرے تو وہ اس کا احتساب کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، چوتھی مثال یہ کہ باحیثیت والد اولاد کی وفات اور بیماری پر صبر۔ دنیا کے سنگین صدموں میں سے ایک صدمہ اولاد کی وفات کا صدمہ ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اپنی تمام اولاد کی وفات کا صدمہ جو ہے برداشت کرنا پڑا، اپنے تمام اولاد کی وفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر و استقامت سے اب اس صدمے کو برداشت کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف اشارہ کیا۔ آج ہر مومن بندے کو چاہیے کہ وہ باحیثیت والد اسی طرح اپنے اولاد کی وفات پر صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پانچویں مثال یہ کہ باحیثیت والد اپنے دامادوں کے ساتھ بہترین معاملہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باحیثیت والد اپنے دامادوں کے ساتھ خصوصی تعلق اور بہترین معاملہ فرمایا ہے، ان کا ادب و احترام اور ان کے خیال رکھتے تھے۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ باحیثیت والد بیٹی کا جو شوہر ہے یعنی جو داماد ہے اس کی خاطر تواضع کرے اور ان کا خیال رکھے اور ان کا ادب احترام اور عزت کرے۔ تو یہ 5 مثالیں آپ حضرات کے سامنے باحیثیت والد بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال بے نظیر نظر آتے ہیں، کامل و مکمل نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ باحیثیت والد بھی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باحیثیت والد اولاد کی تعلیم و تربیت کی جو مثال پیش کی ہے، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جس طرح خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بچپن ہی سے ایسی تربیت کرے کہ ان کے اندر دینی شعور پختہ ہو جائے، اور پھر بڑے ہو کر وہ دنیا کے جس میدان میں بھی رہے ان کا ایمان و اعمال صالحات رشتہ نہ صرف قائم بلکہ مضبوط رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مطہرہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔